ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں 88 میں ارشاد فرمایا، شعیب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان ارید الا الاصلاح، میرا ارادہ اور بنیادی مقصد جو ہے وہ اصلاح کا ہے، اور فرمایا کہ مستطاعت، جہاں تک میری استطاعت ہے میرا کام اصلاح کرنا لوگوں کی، الا باللہ وما توفیق الا باللہ، اور یہ اصلاح بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اصلاح کروں گا تو اللہ کی توفیق سے ہوگی اصلاح، از خود میرے اندر اتنی صلاحیت، یہ استعداد نہیں ہے کہ میں کسی کی اصلاح کر سکوں۔ دلوں کو پلٹنا، دلوں کو بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور فرمایا علیہ توکلت، اور مجھے اللہ پر ہی بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور میں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو ہود کی آیت نمبر 88 ہے، یہ جتنے بھی مبلغین ہیں، واعظین ہیں، اور جتنے بھی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ اصل میں ان کے بارے میں ہے کہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے۔ پیغمبر ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، اور انبیاء کے جانشین علماء، ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ الا الاصلاح، اصلاح کرنا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پیش رو ہمارے سامنے ہے، یہ پہلے جو لوگ گزرے، کیا یہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں یا آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے نا۔ صرف بیٹھ کے سر دھن کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ آیا آج ان کی گفتگو میں اصلاحی پہلو کیا تھا، آج ہم نے کون سا ایسا پہلو جو ہے ہم نے ان سے سیکھا یا کیا ہم نے کیا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امام مسلم کی حدیث ہے، ان ھذا العلم دین، فرمایا یہ دین جو ہے ایک علم ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک علم ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، کم از کم یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ ہم دین سیکھ کس سے رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام مسلم کی حدیث ہے، محمد بن سیرین تابعی رسول اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا امن فانظر، فرمایا غور کیا کرو، سوچا کرو، دیکھا کرو، امن تاخذون دینکم، کہ تو اپنا دین سیکھ کس سے رہے ہو۔ جو بندہ آپ سے دین کے حوالے سے مخاطب ہے، اس کی ذات کو دیکھو کہ اس سے میں دین سیکھ رہا ہوں۔ جس کا اپنا مبلغ علم جو ہے وہ اس سطح کا ہے کہ سوال کرنے پر جواب نہیں دے سکتا، اور خود عدم اصلاح کا شکار ہے، وہ میری کیا اصلاح کرے گا؟ چلیں اگر وہ خود اس درجے پر فائز نہیں تو اس کی بات تو اس درجے کی ہو کہ پرکھی جا سکے۔ رسالت مابل امام مسلم کے حدیث پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین نصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ لمن یا رسول اللہ، نہ کس کی خیر خواہی کریں؟ فرمایا ولی کتابی ہی، جو رب نے کتاب اتاری ہے اس کی خیر خواہی کریں، اس کا پیغام صحیح آگے پہنچائیں، یہ اس کتاب کی خیر خواہی ہے۔ اور پھر فرمایا ولی رسول ہی، اور جو رب کا رسول آپ کے پاس آئے ہیں ان کی خیر خواہی کریں، ان کا حقیقی پیغام آگے تک پہنچائیں۔ یہ دین خود نہ ایجاد کریں، دین جو خود ایجاد کر رہے ہیں یہ ایجاد نہ کریں۔ فرمایا والی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ یہ پرانی بڑی زبردست حدیث ہے جی، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب اسی پر وضاحت شروع کروں تو بات آگے چلی جائے گی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔
اب بات صرف اتنی ہے کہ میں سچ کہوں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ لوگوں کا مزہ جاتا رہے گا، ہے نا؟ اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنا کہ تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا غالب نے کہا دیکھنا تقریر محمود قریشی صاحب آج ایسے میں نے بڑی خطرناک بحث چھیڑی ہے، اور یہ تو اختتام پر جا کے اندازہ ہوگا کہ آج علامہ صاحب نے کیا چھیڑ دیا۔ وہ غالب نے کہا تھا دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بس وہ ایسی تقریر کی لذت بڑی ہوتی ہے۔ اب کبھی اس پر بھی بات میں نے کی، بات آج سے 15-16 سال پہلے اس پر بھی میں نے بات کی تھی تقریر کے حوالے سے، لیکن اس کی لذت بڑی ہوتی ہے۔ بڑا بندہ واہ واہ کر کے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی سیاتی علی امتی زمانون، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے۔ کیا وقت ہے جی؟ یکسر القرا، قاریوں کی کثرت ہوگی۔ قاریوں کی کیا ہوگی جی؟ قرا کی کثرت ہوگی۔ ویقل الفقہاء، لیکن علماء اور فقہاء کی قلت ہوگی۔ قاری سے مراد قاری قرآن بھی ہے، قاری سے مراد واعظین بھی ہیں، قاری سے مراد جو ہے وہ آپ کے مبلغین بھی ہیں، سارے یہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا وَيُقْبَضُ العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے 3041 اس کا نمبر ہے، راوی بھی اس کے ابی ہریرہ ہیں۔ فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا، ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں سیاست میں بڑا فساد ہے، میں کہتا ہوں جتنا فساد دین میں برپا ہو گیا ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو دین میں فساد برپا ہوا۔ افتخار صاحب جنت کی بے توقیری کی، محمود قریشی صاحب جو شعراء نے، نعت خانوں نے، واعظین نے، نقیبان محفل نے جو جنت کی بے توقیری، بے تعظیمی اور توہین کی ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں جی پہلے تھوڑا، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، قرآن کریم کی اتنی آیات جنت کے بارے میں، پوری صورت آغاز سے اختتام تک وہ جنت کا پیغام، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اور جتنی جنت کی بے توقیری میں نے دیکھی ہے، اس کے چشم دید گواہ محمود قریشی صاحب ہیں، نہیں مجھ سے صبر ہوتا۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ہماری اس محفل کے اندر شعر پڑھا گیا جو جنت کی توہین پر مبنی تھا اور بے توقیری پر اور تحقیر پر، احانت پر مبنی تھا۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز وہیں کیا اور سخت گرفت کر کے توبہ کروائی اور کہا کہ آج کے بعد یہ شعر نہ پڑھیے گا۔ وہ گواہ موجود ہیں بے شمار محافل کے اندر۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسے بس آیات تھوڑی سی پڑھتا ہوں اور کچھ تھوڑی باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان لهم الجنات تجری، ان کے لیے میں نے جنت رکھی ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ فرماتے ہیں میری جنت میں ہر طرح کا پھل موجود ہے، ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب ان کو پھل دیا جائے گا تو ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ فرشتوں سے یہ لے جاؤ، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا، یہ واپس لے جاؤ، یہ میں نے نہیں کھانا۔ اللہ فرماتے ہیں اوتوا بہ متشابہا، اللہ فرشتے کہیں گے اللہ کے بھائی کھاؤ تو صحیح، اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کا ذائقہ اس سے نہیں ملتی، ذائقہ اس کا اور ہے۔ بظاہر وہ تمہیں ایپل نظر آ، لیکن ان ریئل اٹ از ناٹ ایپل، یہ سیب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جی میں بالکل سورۃ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، بظاہر ایک جیسا ہوگا شکل، متشابہت ہوگی، مشابہت، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں صرف پھل ہی نہیں ہوں گے، بڑی پاکیزہ بیویاں بھی ان کے لیے ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بقرہ کی آیت، تھوڑی نساء کی چند ایک آیت دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور جو نیک اعمال لوگ کرتے ہیں ان قریب ہم نے جنت میں داخل کر دیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، پاکیزہ۔ یہ پاکیزہ بیویوں کا لفظ بار بار آتا ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ اب میں نے اگر مجھ سے پوچھے نا علامہ صاحب، آپ یقین جانیے میں نے بڑے بڑے برج الٹتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ، جب یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کا کمیونیکیشن کسی اور کے ساتھ ہے،
کسی اور کے ساتھ ربط اور تعلق ہے. میں نے ان نوجوانوں کو خودکشیاں کرتے بھی دیکھا، مرتے بھی دیکھا، کام چھوڑتے بھی دیکھا، اور ان کو اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے بھی دیکھا، مینٹل ہاسپٹل بھی جاتے دیکھا، ایون دیٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے دیکھا. اگر بیوی پاکیزہ میسر نہ آئے، اللہ جہاں بیویوں کا ذکر فرماتے ہیں قرآن کریم میں، جہاں بھی بیویوں کا ذکر آیا ساتھ مطہرہ کی شرط آئی. انسان کچھ سب سے زیادہ شوقڈ بندہ ہوتا ہے وہ جب پتہ چلتا ہے کہ میری اسپاؤس، میری شریک حیات جو ہے کسی کے ساتھ مجھ سے سنسیئر نہیں ہے. جی اللہ فرماتے ہیں ندخلہم ذلا ذلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنے خاص سایہ رحمت کے اندر داخل کر دوں گا جو نیک اعمال کیے. اور ایک آیت اور لیتے ہیں جی، ازلفت الجنت للمتقین، سورۃ شعراء کی آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو تکلیف نہیں دوں گا کہ وہ چل کے جنت میں جائیں. یہ سورۃ شعراء کی آیت. آپ کو اللہ تکلیف نہیں دے گا کہ یہاں سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنت ہے، پیدل چلے جائیں. اللہ فرماتے ہیں ازلفت الجنت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں ان متقی لوگوں کے لیے میں حکم دوں گا جنت کو، چلو آگے چلو اور ان کے قدموں میں جا پہنچو. ان کا ایک قدم پیچھے، اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا. بات آپ غور سے سن رہے ہیں، میں نے سورۃ شعراء کی آیت پڑھی ہے، میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو اتنی تکلیف بھی نہیں دوں گا، ان سے جنت کو حکم دوں گا تو چل کے جا. یہ میدان حشر میں جہاں بھی ہوں گے ہم فاصلوں کو سمیٹ دیں گے اور یہ فاصلے سمٹ جائیں گے اور وہ جنت کے اندر آ جائیں گے. اب آگے چلتے ہیں جی، بات کو لے کے چلتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں، آپ سے بات کرتے رہتے ہیں جی. وساریو، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133. اللہ فرماتے ہیں وساریو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ فرماتے ہیں سارے دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ اللہ فرماتے ہیں میری بخشش کی طرف. نہ تو یمشی کا لفظ آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا، اللہ فرما دیتے ویمشی الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو. چلو اور دوڑنے میں فرق ہوتا ہے فرق. اللہ نے چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے. کیا لگانی ہے؟ دوڑ لگانی ہے. کدھر لگانی ہے؟ میری بخشش کی طرف. فرمایا آگے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آگے آ کے دیکھو ہم نے جو جنت تیار کی ہے اس کی وسعت جو ہے آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اور یہ ہے کس کے لیے؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو کے اختتام پر کم از کم آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نعت خوانوں کا اور نقیبان محفل کا اور ایسے شعراء کا ان کی گردن کو دبوچ سکیں. اگلی حدیث لیتا ہوں جی میں. حدیث ہے امام بخاری کی. ان فی الجنت مئات درجۃ، جنت کے فرمائے 100 درجے ہیں. کتنے جی؟ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ صرف مجاہدین کے لیے ہیں 100 درجے. کن کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں، جو میدان کارزار میں مجاہدین. امام بخاری کی حدیث ہے. اور فرمایا کہ یہ درجات جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور فرمایا ما بین احد درجاتین کما بین السماء والارض، 2 درجات کے مابین جو ڈسٹینس ہے وہ زمین اور آسمان کا ڈسٹینس ہے. کتنا ڈسٹینس ہے؟ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی. آیات میں نے پہلے پڑھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان اور زمینوں کو جنت کی وسعت کا ذکر فرمایا. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنت کے درجے کے مابین جو ڈسٹینس ہے وہ آسمان اور زمینوں کے مابین ہے. اچھا کبھی کبھی آپ کو خیال آتا ہوگا یار اتنی بڑی جنت، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ جنت اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں آپ بیٹھے کدھر ہیں؟ آپ نے گلیکسی دیکھی کبھی اپنی؟ جو آپ کا یہ زمین ارتھ پلینٹ جو ہے، مارز ہے، یورینس ہے، نیپچون ہے، اتنی سی زمین ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اتنی سی ہے ایک گلیکسی، ایک کہکشاں. ابھی تک اربوں کہکشاں ان کا ڈسکور نہیں کر سکے آپ ابھی تک کہکشاؤں کو ڈسکور نہیں کر سکے. اللہ کی کائنات کو آپ کیسے ڈسکور کریں گے؟ اتنی زمین پہ رہنے والے. اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ 100 درجے ہیں اور ایک درجہ جو ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے جی؟ زمین اور آسمانوں کے مابین ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب بھی اللہ سے تم نے سوال کرنا ہے، فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، تم نے جنت فردوس کا سوال کرنا ہے. جب بھی اللہ سے مانگنی، کون سی جنت مانگنی ہے؟ فردوس مانگنی ہے. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا مڈ ہے. یہ جنت کا کیا ہے؟ مڈ ہے. یہ درمیان میں جنت واقع ہے. اعلی الجنت، اور جنت میں سب سے زیادہ اعلیٰ نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں. اراہو فوق عرشو،
عرش الرحمن، میں نے جنت فردوس کو دیکھا ہے، یہ عرش رحمان کے بالکل نیچے ہے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹ کے باہر آ رہی ہیں۔ یہ امام بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا یہ تو مقام ہے جی ان کا مجاہدین کا اور مومنین کا، مجاہدین کا، صدیقین کا، شہداء کا، انبیاء کا، رسل کا، ان کا مقام کیا ہوگا اس کو تو ہم تصور نہیں کر سکتے جی، اس پر تو میں اب بات نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں۔ جنت کی 4 قسمیں ہیں جی بنیادی، داخل ہونے والے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ دیر آر 4 kinds، 4 قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے جو السابقون کی، پہلی قسم کون سی ہے جی؟ السابقون کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور گناہ برائے نام، ویری ریئر، بہت کم گناہ ہوں گے، یہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون، ان کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، غالباً سورۃ واقعہ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وثلۃ وقلیل من الآخرین۔ یہ پوری سورت جو ہے السابقون کا ذکر کر رہی ہے کہ یہ لوگ سابقون، یہ پہلی قسم لوگوں کی جو بہترین اور اعلیٰ جنت کے اندر ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہ پوری ان کی تفصیل، نعمتوں کی تفصیل آتی ہے سورۃ واقعہ کے اندر۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جن کا آپ نے ذکر فرمایا بلا شک یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں بلند مقام پر بالا خانوں میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں ان کے گھر ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین پر بیٹھے تم ستاروں کو روشن دیکھتے ہو، ان سابقون کے اور انبیاء کے گھر جو ہیں رسل کے تمہیں ایسے چمکتے نظر آئیں گے۔ یہ میں امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں، امام مسلم کی حدیث، مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جس طرح مشرقی افق یا مغربی کہتے ہیں افق پر آپ ستارے ڈوبتے اور طلوع ہوتے ہیں، یہ تمہیں گھر اس طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو منازل اور یہ گھر تو پھر نبیوں کے ہوں گے، رسولوں کے، انبیاء رسول کے ہوں گے؟ تو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب دیکھا کہ صحابہ کے چہرے پر مردگی چھا گئی ہے کہ یہ تو انبیاء کہاں اور رسول کہاں اور صالحین کہاں، فرمایا والذی نفسی بیدی، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وصدقوا، اور انہوں نے میری تصدیق کر دی، رسولوں کی تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ تصدیق کرنے والے، ایمان لانے والے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جس کو جس سے محبت ہوگی، اب اس پر بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس طرف چلوں گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی، امام مسلم کی حدیث 7325 کا نمبر ہے، اور صحیح بخاری کے اور مسلم کی بھی ہے، ان اول زمرۃ یدخلون الجنہ، جو پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا، فرمایا علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور ہر ایک کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری کی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی، آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں ان لوگوں کی طرف جنہیں جنت سے نفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، نو نیڈ ٹو پیراڈائز، نو نیڈ ٹو جنہ، آئی ووڈ لائک ٹو گو مدینہ۔ ان کے لیے ہے، ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ مدینے والے کو تو خود جنت درکار تھی تو تم جو چلیں آگے دیکھتے ہیں جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ امام مسلم کی حدیث ہے کہ جو سابقون یہ داخل ہوں گے جنت کے اندر، فرمایا انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رکھے ہوں گے، اور فرمایا کہ سب سے پہلا ریلا جو جنت کے اندر جائے گا پہلا، فرمایا وہ 7 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا، اور جب پہلا شخص داخل ہوگا آخری بھی اسی وقت داخل ہوگا۔ جب پہلا داخل ہوگا آخری 7 لاکھ، جب پہلا داخل ہوگا آخری بھی اسی وقت داخل ہوگا۔ نو ڈسکریمنیشن۔ بات آ گئی مائنڈ میں، پہلا اور آخری کی کیا مراد ہے؟ صاحب سمجھیے، سمجھدار لوگ ہیں جی، میں اب اس پر میتھمیٹکس کے لیے آپ کو سمجھانا شروع کروں تو مشکل ہو جائے گا۔ دوسری قسم افتخار صاحب اصحاب یمین کی ہے جو جنت میں جائیں گے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی، نیکیاں گناہوں سے، یہ اصحاب، اللہ نے اصحاب یمین فرماتے ہیں، فرمایا ان کے اللہ تھوڑے سے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا صغیرہ گناہوں کو۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح ممدود، پورا واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے اور ان کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے کہ سارے کے سارے یہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بیویاں ملیں گی ایسی جو محبت کرنے والی ہوں گی اور
محبوب رکھنے والی ہوں گی، دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی۔ میں اب تیسری قسم کی طرف آتا ہوں۔ تیسری قسم اصحاب اعراف کی ہے۔ سورہ اعراف قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں کی وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو 50-50 پر ہوں گے، جن کا سٹیٹس ایکول ہوگا، اتنے ہی گناہ اتنی نیکیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں، اعراف ایک مقام ہے، پلیس ہے۔ On the right side there is paradise, on the left side there is hell۔ ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، درمیان میں جو ہے ایک پارٹیشن ہے۔ پارٹیشن پر یہ لوگ موجود ہوں گے، صاحب اعراف ہوں گے۔ اب سورۃ اعراف پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی نیکی اور گناہ ان کے برابر ہوں گے، یہ وہاں موجود ہوں گے۔ ان کی رائٹ سائڈ جو جنت کی طرف ہوگی بہت ہی خوبصورت اور چمکدار ہوگی، اور جو لیفٹ سائڈ ہے بہت ہی کبھی اور بدصورت ہوگی۔ یہ جو گناہ اور ثواب برابر ہو جائیں گے، گناہ اور ثواب کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے۔ اور یہ دونوں، امام بخاری کی حدیث جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، امام بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے، آپ لوگوں نے میری گفتگو سے جو کشید اور ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں جنت کے محافل کے اندر، نقیبان محفل، یہ واعظین اور یہ خطباء اور یہ جو لاکھوں روپے کی محافل انعقاد کرنے کے بعد آپ کو جنتی قرار دے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ اعراف پر کون جائیں گے؟ السابقون الاولون کون ہے؟ اصحاب الیمین، ان سے پوچھیں نا اصحاب الیمین کون ہے، اصحاب اعراف کون ہے؟ بتاؤ نا ہمیں، کھولو قرآن، بتاؤ ہمیں اصحاب اعراف کون ہے۔ ہم تو سارے محفل جنت میں جا رہے ہیں، تو اصحاب اعراف پر کون ہوگا؟ اصحاب یمین پر کون ہوگا؟ سابقون پر کون؟ مقام سابقون کس کا ہوگا؟ ان سے پوچھیے نا، ان کے جواب دیجیے ہمیں۔ امام بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک سائڈ بہت ہی حسین ہوگی اور دوسری جو ہے وہ سیاہ ہوگی۔ وبینہما حجاب، سورۃ اعراف کی آیات ہے، بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور سارے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اصحاب جنت کو پکاریں گے، انا کہیں گے سلام علیکم۔ اوپر صاحب اعراف یہاں بیٹھے ہیں نا، ادھر جھانکیں گے نیچے، کہیں گے السلام علیکم، جنتیوں کو سلام کریں گے۔ کس کو سلام کریں گے؟ جا نہیں سکتے، دور سے ان کو سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے، اور سلام کرنے کے بعد ان کا حال چال پوچھیں گے، اور انہیں پکار کے کہیں گے کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہمارا کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ ادھر والوں کو مل کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے اندر شامل نہ کرنا۔ آن دا لیفٹ سائڈ دیر واز ہیل، ادھر جہنم ہو کہ یا اللہ ہمیں اس کے اندر داخل نہ کرنا۔ کسی نقیب محفل یا کسی نعت خاں سے پوچھیے گا یہ اصحاب اعراف کون ہیں، پوچھیے گا نا اصحاب اعراف کون ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اصحاب اعراف کون ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لینا ہے نا، کہ نہیں لینا جائزہ؟ نہ جانے کس خام خیالی میں ہم پھرتے ہیں، سوچنا یہ بات ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو مومن ہوں گے، موحد ہوں گے، اور جن کے گناہ نیکیوں سے کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو جہنم کے اندر، امام مسلم کی حدیث ہے جی، ان کو پھینک دیا جائے گا، اور پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی جب باہر نکلیں گے تو یوں جلے ہوں گے جیسے کوئلہ، یوں جلے ہوں گے جیسے کوئلہ، جسٹ لائک کول۔ فرمایا لیکن ان کی اعضائے سجدہ جو ہیں، اعضائے یعنی جس میں سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ہے، یہ ہاتھ رکھتے ہیں، گھٹنے رکھتے ہیں، فرمایا یہ نہیں جلیں گے، یہ نہیں جلیں گے، یہ بہت ہی روشن ہوں گے۔ باقی بدن کوئلے کی طرح ہوگا لیکن یہ بہت روشن ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز عطا فرمائے گا۔ جب باہر نکلیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، یہ ہمارا رب کتنا عظیم اور کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنی برکت والا ہے، اس نے ہمیں اس عذاب سے، جہنم سے نجات عطا کر دی ہے۔ اللہ کی تعریف شروع کر دیں گے، یا اللہ تجھ سے عظیم کوئی نہیں، اولین آخرین میں یا اللہ تجھ سے زیادہ جو کرم تو نے اولین پر کیا، جو آخرین پہ کیا، ان سب سے زیادہ کرم اللہ نے ہم پر کر دیا کہ ہمیں جہنم سے نکال دیا۔ یعنی جہنم سے نکلنے کی اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ کی رحمت کو محدود کر کے کہے گے یا اللہ اتنی بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ دیکھے گا انہوں نے تو میری رحمت کو یہی محدود کر دیا ہے کہ جہنم سے باہر نکالا ہے، میری ثنا کرتے نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک درخت دکھائے گا، ان کے سامنے درخت ظاہر کیا جائے گا جس کے نیچے پانی ہوگا، کہیں گے یا اللہ، امام مسلم کی حدیث لے رہا ہوں جی، کتاب الایمان سے حدیث میں لے رہا ہوں جی بات کا، یا اللہ اس درخت کے نیچے اگر بھیج دینا تو میں تھوڑا پانی پی لوں، تھوڑی ٹھنڈک حاصل کر لوں۔ اللہ فرمائے گا بات یہ ہے کہ بندے تجھے دے تو درخت کے نیچے لے تو جاؤں، لیکن تو وعدہ کر دوبارہ جو ہے
اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے. کہتے یا اللہ میں نہیں کچھ مانگتا, میرا تو اس سے وعدہ ہے اس درخت کے نیچے بھیج دے. وہ درخت قریب آئے گا, اس کے نیچے چلا جائے گا, ٹھنڈک, پانی, بدن کی ریکوری. اس کے بعد وہ جب دیکھے گا سار سیراب ہو گیا تو اچانک اللہ فرمائے گا ہم ایک جگہ اور درخت پیدا کر دیں گے, اس سے زیادہ حسین, زیادہ سایہ, خوشبودار, کچھ پھلدار درخت ہو گئے. یا اللہ یہاں بھیج دے. اللہ فرمائے گا تجھے میں نے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگے گا, پھر مانگ رہا ہے. کہتے یا اللہ, پھر منت سماجت کرے گا. منت سماجت کرنے کے بعد ہاں ٹھیک ہے, بچہ شیر رکھ کے گیا ہے. قبر میری تے میرے پیرا, میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کرن تیرا. یہ میں نے خود سنا ہے. ابھی میں نے اس شخصیت کا نام لے لیا نا تو آپ سب نے باہر نکل جانا ہے. نوید صاحب نے سب سے پہلے دوڑ لگانی ہے. نوید صاحب آپ بھی بڑے بغیر سوچے سمجھے پیروں کے ہاتھ چومے چلے جا رہے ہیں. میں نے خود سنا ہے. ان کے پاس میرے گاؤں والوں نے کہا ان سے ٹائم لیتے. میں نے کہا ٹائم نہیں لے کے دینا. میں نے 2-3 علماء کو بھیجا, پوچھا ٹائم, انہوں نے کہا سال پورا ٹائم نہیں میرے پاس. جب وہ شام کو آتے ہیں تو یوں گر جاتے ہیں. ان کی زوجہ ان کی جیب سے اتنے نوٹ نکالتی ہے بیڈ پر جگہ نہیں بچتی. یہ نوٹ آپ کے اور میرے ہیں. اور وہ بس یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں, وہی ٹائم آگے آتا ہے. کہتے ہیں قبر میری وچ میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. واہ بھائی واہ, جے کر, پیر نے قبر میں آنا ہے, جس نے آنا اس کا نام لو نا. ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, کس نے آنا ہے؟ کھولیے امام بخاری کی حدیث, مسلم کھولیے, ساری حدیث کھولیے. کس نے آنا ہے قبر میں؟ ہاں, قبر میری وچ میرا پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کرن تیرا. ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کبھی تو تم نے کہا ہے. آپ بچے ہنس رہے ہیں. اصل میں میری عمر زیادہ ہے اور بچے دیکھ کے ہنستے ہیں علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں, اٹ از ریالٹی اینڈ آئی ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ. مجھے بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے. آئی ہیو ٹو سیو یور بلیف. مجھے آپ کے ایمان کو بچانا ہے اور بچا کے آپ کو آپ کی قبروں تک پہنچانا ہے کہ ایمان اور عقیدہ, اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ آپ نے اپنی قبروں میں اترنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ فرمائے گا بھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ تم اور کچھ نہیں مانگے گا. انسان کی بے صبری ہے نا, میں موت کو ایسا پھر مانگے گا, کہے گا نہیں یا اللہ یہ والا درخت, اگلا درخت اللہ تعالیٰ جنت کے بالکل دہلیز پہ کھڑا کر دے گا. وہاں جائے گا کہ یا اللہ دے دے یہ درخت. امام مسلم کا حدیث پڑھ رہا ہوں جی. اللہ تعالیٰ اور فرمائے گا کہ چلیں, بہت منت سماجت کرے گا, کہ اس درخت کی بات کچھ نہیں مانگو. جب وہاں پہنچے گا, اندر دیکھے گا جنت کی نعمتوں کو, دیکھے گا لوگوں کو بات دے کر, دیکھے گا یار یہ سارا کچھ تو اندر ہے, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. میں باہر بیٹھا ہوں, اس کہ یا اللہ تو مجھے اندر بھیج دے. اور اس کے بعد صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. اور ہنسنے کے بعد خاموش ہو کے پوچھا ابن مسعود نے کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں حدیث سناتے ہنس کیوں رہا ہوں؟ تو کہا نہیں, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا جب میرے نبی نے مجھے حدیث سنائی تھی وہ بھی ہنس پڑے اس مقام پر, تو میں سنت ادا کر رہا تھا, میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا تھا. وہ سنت کے بیان میں بھی اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کی حدیث روایت لیتے ہیں جی. رسالت امام علیہ السلام صدیق اکبر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ آپ 8 دروازوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں, کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں, وہ ایک ہی شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا سوائے صدیق کے اور کوئی خوش نصیب نہیں ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے. فرمایا آپ کو پکارا جائے گا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ, امام ترمذی کی روایت ہے, کہتے مجھے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے, جنت میں مجھے گھوڑا مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں گھوڑا مل جائے گا, اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز ہوگی. تم جس وہ سرخ اور یاقوت رنگ کا گھوڑا ہوگا اور جہاں جانا چاہو گے وہ تمہیں لے جائے گا. اس کی رفتار اور سپیڈ جو ہے بجلی کی طرح ہوگی. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اونٹ مل جائے گا؟ معصوم, they were innocent people, they were really innocent people. وہ معصوم لوگ تھے, ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا, پیوریفائڈ لوگ تھے. اللہ نے ان کی ظاہر وہ اللہ نے تطہیر کی تو فرمایا کہ میں راضی ہوا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. جن سے اللہ رضا کی اعلان کر رہا ہے they were really purified people.
صحیح معنوں میں پیوریفائڈ تھے وہ لوگ، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد، جیسا ان کا ظاہر تھا باطن بھی ان کا ایسا تھا، ان کے ظاہر و باطن میں قول و فعل میں بھی تضاد نہیں تھا، ظاہر و باطن میں بھی تضاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جنت میں ہر نعمت مل جائے گی جو تم چاہو گے، جو تمہارا دل چاہے گا، جس چیز کی تمہاری آنکھیں دل تمنا کرے گا، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی محنت کے وہ سب چیزیں تمہارے پاس جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات ہے جی، دیکھیں میں احساس محرومی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ احساس محرومی کیسا ہوتا ہے؟ How do you feel؟ یہ جو بندے کو جب محرومی کا احساس ہوتا ہے، اس کے جذبوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آپ کے سامنے بظاہر چل بھی رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، پی بھی رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ لاش ہوتی ہے۔ نہ اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ احساس ہوتا ہے، اور رگ و ریشے میں غم اور دکھ اترے ہوتے ہیں۔ جب احساس محرومی خواہ وہ رشتوں کے حوالے سے ہو، خواہ وہ دوستی کے حوالے سے ہو، خواہ وہ آپ کے مناصب اور عہدوں کے حوالے سے ہو، آپ کا جو معاشرتی آپ کا تفاوت، جو ڈسکریمنیشن ہے کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کم مالدار ہیں، مالی اعتبار سے غیر مستحکم ہیں، اپنے کسی مالدار رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، اس کا ایٹیچیوڈ اور رویہ جو ہے وہ وہیں آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے قدم اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تکلیف دہ امر ہے۔ رسالت امام نے فرمایا، سعید نے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں بازار ہوں گے۔ لمبی حدیث میں نے ساری چھوڑ کے ایک جز نکالا، تو فرمایا کہ اس بازار میں وہ مسلمان جب آپس میں دو بھائی جب ملیں گے، اور ایک بلند تر درجے میں ہوگا اور ایک کم تر درجے، بات سنیے گا میری بڑے غور سے، ایک کم تر درجے سے آئے گا، جنت کا کوئی درجہ کم تر نہیں ہوگا۔ میں کم تر اور برتر درجہ کہہ رہا ہوں، آپ یوں اس کو کنورٹ کیجئے، ایک شہیدین کا ہوگا، شہداء کا درجہ ہوگا، ایک صدیقین کا ہوگا، اولیاء کا ہوگا، انبیاء کا ہوگا، رسل کا ہوگا، رسالت امام علیہ السلام کا درجہ ہوگا۔ تو یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کر رکھی ہے، تو جب فرمایا جب بلند درجے والے نچلے درجے والے کے پاس آئے گا، تو جو نچلے درجے والا ہے اس کا لباس بلند درجے، سنیے گا غور سے، بلند درجے والے سے اپیرنٹلی ظاہر نسبتاً اتنی شان و شوکت کا جاہ و جلال وہ نہیں ہوگا، اتنی شان و شوکت کا، اور جو بلند درجے سے آئے گا اس کے لباس کو غور سے دیکھے گا۔ کیا کس کو دیکھے گا؟ اس کے لباس کو غور سے دیکھے گا۔ جو ہی اس کے لباس کو دیکھے گا، تو جس کے لباس کو دیکھے گا اس کے اندر احساس محرومی جو ہی بیدار ہوگا، رسول امام ترمذی کے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایٹ دا سیم ٹائم، اسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ جس کے بدن پر نسبتاً کم قیمتی لباس ہے، جو اس سے مخاطب ہے بلند درجے کے لباس والا، اللہ اس سے زیادہ اس کو اچھے لباس میں بدل دے گا، اور وہ حیران ہو کے دیکھے گا یہ لباس کو کیا ہوا، یہ تو مجھ اپنا اس کا دیکھتا رہ جائے گا۔ آخر میں آپ نے فرمایا، صحابہ جنت میں کہیں بھی احساس محرومی نہیں ہوگا، کہیں بھی سوشل سائن آف سٹگما نہیں ہوگا دیٹ وڈ بی اٹیچ ٹو یو، کوئی بھی ایسا نشان نہیں ہوگا جس سے آپ اپنی توہین یا ذلت محسوس کریں۔ اگر دل میں کوئی خیال آیا بھی صحیح، تو اس سے اگلے مرحلے پر اللہ تعالیٰ اس کے لباس کو بدل دے گا۔ آپ کو کیا شیخ کرامت صاحب، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ جنت کا جو مزاج ہے میرا اور آپ کا وہاں جا کے ہونا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اور منظور صاحب بھی بتایا نا، شیخ خالد صاحب سے پوچھیں، کیا یہ مزاج ہم یہاں نہ اختیار کر لیں کہ کسی کو کم تر درجے کے لیے کس کو دیکھیں ہی نہ، بلکہ دوسرے کو پوچھا گیا رسالت امام علیہ السلام سے، یا رسول اللہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جو دوسروں کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر کہہ سمجھ لو وہ مومن ہے۔ وہ سمجھ لو وہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے تو میں نہیں جانتا، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہم کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا نہیں کہتے۔ ہاں جی آگے چلیں، حدیث لیں جی۔ رسول کریم علیہ السلام نے، سعید خدری کی روایت لے رہا ہوں جی، اور راوی اس کے علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، مشکات نے بھی اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے بھی نقل کیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر حوریں ہوں گی۔ کون ہوں گی جی؟ حوریں۔ چلیں، وہ کہتے ہیں جنت کے اندر حورین ہوں گی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور بلند آواز سے گیت گائیں گی، بلند آواز سے
گیت گائیں گی. اور یہ امام ترمذی کی حدیث ہے. راوی کون ہے؟ علی مرزا شیر خدا راوی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ گیت گائیں گی، ان کی آواز اس قدر حسین اور دلکش ہوگی کہ مخلوق میں ایسی آواز کسی کی نہیں ہوگی، ایسی حسین آواز ہوگی. اور فرمایا وہ گیت کیا گائیں گی؟ نحنو خالدات فلا نبیدو، اللہ نے ہمیں حیات جاویدانی دی ہے، اب ہم پر کبھی موت نہیں آئے گی. یہ حوریں گیت گا رہی ہیں. یہ کیا گا رہی ہیں؟ حوریں گیت گا کہتی ہیں وَنَحْنُ نَائِمَاتٌ فَلَا نُبَاسُ، فرمایا کہیں گی ہم عیش و چین سے رہنے والی ہیں، اب ہم کبھی سختی نہیں دیکھیں گی. وَنَحْنُ رَاضِيَاتُ فَلَا نُسْخَطُ، ہم ہمیشہ راضی رہیں گی اور کبھی ناخوش نہیں ہوں گی. طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، مبارکباد کے مستحق وہ جنتی ہیں جن کے مقدر میں ہم آ گئیں، اور ہم میں سے مبارکباد کے مستحق وہ ہیں جن کے مقدر میں اللہ کے نبی کی امت آ گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ویسے واحد پہ آپ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے؟ وہ یہ گیت کیسے پتہ چل گیا رسول کریم علیہ السلام کو؟ یہ میں نے گیت پڑھا تو ہے، اشعار پڑھے تو ہیں میں نے. کوئی آپ بتا دیں یہ کیسے پتہ؟ قاسم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں. قاسم صاحب یہ کیسے ان حوروں کا گیت کو آپ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اچھا کوئی قاسم صاحب فرما رہے ہیں جی بات یہ ہے علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرما رکھا تھا. آپ کا بھی یہی ایمان اور عقیدہ ہے؟ ہاں، آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان ہونا. میں نے تو گیت پڑھا ہے. وہ حوروں نے بھی ابھی تو انہوں نے گایا بھی نہیں. گا لیا انہوں نے گیت؟ آپ پہنچ گئے اور وہ گیت گا چکی ہیں. رانا صاحب کہاں گیت گایا ہے؟ ابھی تو رانا صاحب پہنچیں گے تو گیت گائیں گی نا کہ میرے مقدر میں رانا صاحب آ گئے، سلیم صاحب آ گئے. وہ مقدر والے ہیں یا میں مقدر والی ہوں؟ یہ تو ابھی انہوں نے کہنا ہے. لیکن میرے نبی نے پہلے آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ مبارکباد دیں گے حوریں کہ مقدر والی ہیں ہم. تو گویا اس کا مطلب ہے کہ جنت کی طلب اور خواہش آپ کے دل میں میری گفتگو سے بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ لگتا ہے کہ 50-50 ہے. ایسے کم ہو رہی، بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دلوں کے حال بھی سنتا ہے. جتنی آہستہ بولیں گے اللہ تعالیٰ اتنے نیچے درجے میں بھیجے گا کہ ان کو طلب ہی نہیں تھی. کہ علامہ صاحب بڑھنے کی تو بڑھتی تو جا رہی ہے. اس پہلے اشتیاق بہت زیادہ تھا. پہلے اشتیاق یا اللہ کے حبیب کے احکامات کی روشنی میں پہلے ہی ہمیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنگل سے گزرے تو ایک پادری پریسٹ بیٹھا تھا اور راہب تھا. دنیا کی نعمتیں چھوڑ کے وہ یہ ان کے اندر ہوتا ہے جی ننز ہوتی ہیں اور یہ راہب ہوتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. آپ نے اسے دیکھا، فرمایا تو کتنا بدقسمت ہے، تو کتنا بد نصیب ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کے جنگل میں بیٹھا ہے. یہاں یہ نعمتیں تو خود چھوڑ کے بیٹھا ہے، وہاں اللہ تجھے خود چھڑا لے گا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کتنا بد نصیب ہے تو، یہ نعمتیں خود چھوڑ دی ہیں، اللہ کی نعمتیں خود چھوڑ دی ہیں، وہاں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے نعمتیں چھڑا لے گا. یہ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا. جنت کے راستے تو بہت آسان ہیں. رسالت ماؤ علیہ السلام نے پوچھا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، لے جاتی ہیں، بہا کے لے جاتی ہیں. آپ نے پوچھا کہ آج یہ بتاؤ کسی نے نماز جنازہ ادا کی ہے، کسی نے کسی کی عیادت کی ہے؟ اور ساری بات آپ نے 3 باتیں غالباً آپ نے پوچھی. ایک جنازے کا پوچھا تھا، ایک روزے کا پوچھا تھا، عیادت کا. صرف صدیق اکبر کا ہاتھ 3 دفعہ کھڑا تھا کہ آج عیادت بھی کر کے آیا ہوں، جنازہ بھی آج میں نے ادا کیا. عشاء کے وقت کا یہ بات تھی. اور فرمایا کہ میں نے روزے سے بھی یہ سارا دن تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں جی کوئی بات کو سمیٹ کے چلتا ہوں آگے. بسم اللہ. چیزوں کو آئیے اشعار نہ سنیں کچھ تھوڑے سے. میرا خیال جنت کی ٹیمپٹیشن تو بہت ہو گئی. کوئی تھوڑے اشعار بھی سنتے ہیں، کوئی مسائل کی طرف بھی چلتے ہیں، کوئی بات بھی کرتے ہیں. جی اشعار سننا پسند کرتے ہیں آپ؟ محمود قریشی صاحب کچھ کلام نہ سنایا جائے آپ کو، لیکن اگر وعدہ کریں کہ یو ول ہیئر می اٹینٹیولی، اگر آپ توجہ سے سنیں، بیکاز یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ، آپ نے اس میں سے کچھ کشید کرنا ہے. پہلا شعر ہے جی غالب کہے گا
ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کہتے ہیں جنت کی حقیقت معلوم ہے، پر میں سمجھتا ہوں یہ خیال جو ہے وہ دل کو خوش رکھنے کا ہے۔ میرا خیال ہے پہلا مصرع ٹھیک تھا، دوسرے مصرے میں آ کے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوسرے مصرے میں کیا ہو گئی ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ پیراڈائز اور جنہ از اے پرسیپشن اور اٹ از اے ریئلٹی؟ نہ تو اللہ تعالیٰ یہ خیالات، یہ جو قرآن کریم میں آپ کو خیالات بتائے ہوئے اللہ یہ جہنم خیال ہے اور جنت خیال ہے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی داغ دہلوی؟ نہیں، لاکھوں، وہ کہہ رہے جی جب سے جنت بنی ہے وہ حوریں موجود ہیں، بوڑھی لاکھوں برس کی حوریں۔ کتنے برس کی؟ لاکھوں برس کی حوریں۔ ہم نے بوڑھی، یہاں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ ٹین ایجر ہونی چاہیے، تو اتنی بوڑھی بوڑھی لاکھوں برس کی حوریں ہم نے کیا کرنی ہے؟ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی؟ جس ہی از نیگیٹنگ دا جنہ پیراڈائز۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا، رسول اللہ جی جنت میں ہماری عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا لیس دین 30، ایچ گائے وڈ بی لیس دین 30۔ کتنا ہوگا نوجوان؟ کتنا ہوگا جی؟ 30 سے کم سال کا، 25 سال کے سارے جوان ہوں گے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، لاٹھی ٹیکتی آ گئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میں ایمان بھی لے آئی ہوں پر گناہ بڑے کیے۔ تو فرمایا بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو دھاڑ دھاڑ رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتی آپ کہہ رہے بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بوڑھی ہوں۔ فرمایا جب اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا تمہاری جوانی لوٹا دے گا، تمہاری جوانی لوٹا دے گا۔ چلیں اگلا شعر سنیں۔ شب کو میں خوب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت لگی۔ جلال لکھنوی۔ اسی کو کہتے ہیں جنت، اسی کو دوزخ بھی، وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے۔ جگر مراد آبادی اللہ کی پناہ مانگے۔ نا لڑکیوں کے درمیان زندگی گزرنا، جو بے وفائی کر جائے وہ زندگی جہنم ہے، جو وفا کر کے اپنے قرب اور وصال سے جو ہے فیض یاب کر دے وہ جنت بن گئی۔ وہ کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں جنت، اسی کو دوزخ بھی، وہ زندگی جو حسینوں کے درمیان گزرے۔ خدا سے لے لیا جنت کا وعدہ، یہ زاہد تو بڑے ہی گھاگ نکلے۔ جان ایلیا۔ جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں۔ میر تقی میر کہتے ہیں جائے جی غم نجات کے غم میں، میرا جی نجات کے غم میں جا رہا ہے، ایسی جنت گئی جہنم میں۔ اور حسرت موہانی نے کہا تھا جو اور کچھ ہو تیری دید کے سوا منظور، تو مجھ پر خواہش جنت حرام ہو جائے۔ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے مجھے تیرے دیدار کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اگر میں کسی اور چیز کی خواہش کروں جنت مجھ پر حرام ہو جائے۔ سنتے جائیے، جنت ملی جھوٹوں کو اگر جھوٹ کے بدلے، سچوں کی سزا میں جہنم بھی گوارا ہے۔ کاش تم نے جہنم دیکھی ہوتی۔ احمد ندیم قاسمی۔ پی شوق سے وائز، ارے کیا بات ڈر کی، دوزخ تیرے قبضے میں جنت بھی تیرے قبضے میں، شکیل بدایونی۔ امام بخاری کی حدیث کا نمبر 6489۔ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ والنار مثل ذلک۔ فرمایا لوگوں ایک بات یاد رکھنا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ تمہاری زبان کا ایک قول نکلا ہوگا، یا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا یا تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا، اتنی قریب ہے تمہاری۔ شہزاد احمد نے کہا تھا باغ بہشت کے مکیں کہتے ہیں مرحبا مجھے، پھینک کر فرش خاک پر بھول گیا خدا مجھے۔ اللہ بھولتا ہے؟ میں تیرا بندہ ہوں مگر تیرے جہاں کا رازدار، تو ہے میرا خدا مگر تو نہیں جانتا مجھے۔ جگر وارسی نے کہا تھا داور حشر یہ ہے، حشر میں ارماں مجھ کو، داور اللہ سے مراد اللہ، کہتے ہیں میرے رب مجھے حشر میں ارماں ہے، بدلے جنت کے مجھے کوچائے جانا مل جائے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن جو بدترین فطرہ میں نے اپنی امت کے لیے چھوڑا وہ عورت ہے،
اور یہ عورت وہ ہے، وہ صنف ہے جو بڑے سے بڑے دانشور اور دانشمند مرد کی عقل کو فاتر کر کے رکھ دیتی ہے، اسے ہوش ہی گم ہو جاتا ہے وہ کر کیا رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اور میر اثر نے کہا تھا جنت ہے اس کے بغیر جہنم سے بھی زبون، کہتے ہیں جنت جہنم سے بھی بدتر ہے، دوزخ بہشت ہے گر یار ساتھ ہو۔ اپنی محبوبہ کو لے جائے، کہتے جہنم میں اللہ بھیج دے مجھے میری محبوبہ کو، وہ جنت سے بہتر۔ وہ بارک زاہدوں کو پھر باغ خلد کو تیرے سر سے، نہ جنت میرے قابل ہے نہ میں جنت کے قابل۔ اور سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا وہ اے سیماب کیوں سرگشتہ تسنیم و جنت ہو، مجھے کیا ضرورت ہے تسنیم کی، کوثر کی، سلسبیل، ان نہروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میسر جس کو سیر تاج اور جمنا کا ساحل ہو۔ کہتے میں جمنا کے ساحل پر جب سیر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ جنت کی کوثر اور سلسبیل، مجھے تسنیم، یہ نہریں مجھے نہیں چاہیے چونکہ میں ان کی سیر کرتا ہوں۔ اور کون میرے ٹوٹے دل کی فریاد سنے، آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے۔ کچھ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر تیرے لیے، میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، بھاتی نہیں مجھے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں میں حوروں سے جنت کی کہانی، جس جنت دا تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ وڑساں۔ I would never like to enter into your paradise and you are proud of your paradise۔ اے اللہ تجھے بڑا ناز ہے، بڑا مان ہے اپنی جنت پر، but I won't like to go into your جنہ، مجھے پسند ہی نہیں تیری جنت کے اندر جانا، جس دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے تیری دوزخ مول نہ ورساں، یہ جو روز دوزخ کے ڈر ہے I won't like to go into the hell، میں نے جہنم میں بھی نہیں جانا۔ یہاں تو خیر جانا پڑے گا، اس کی فکر نہ کریں آپ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سورۃ حدید، اللہ فرماتے ہیں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ کہاں دوڑو؟ رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ فرمایا ارضھا کارض السماء والارض، میری جنت کی وسعت اتنی ہے جتنی آسمان اور زمینوں کی وسعت ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ میں نے ان کے لیے بنائی ہے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تمہارے رب کا فضل ہے، جسے چاہے گا جنت دے گا، جس پر چاہے گا اپنا فضل کرے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 224، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں شاعروں کے پیچھے نہ لگا کرو، یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور یہ خیالات کی وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، یہ فقط ان کی فکری اور نظری اور تخیلاتی جولانی ہیں جن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ محمود قریشی صاحب، یہ ان شعراء کی بات ہو رہی ہے، ثنا خانوں کی نہیں، نعت گو کی، جو اپنے نبی کی نعت کرتے ہیں، جو حمد پڑھتے ہیں، جو ثنا کرتے ہیں اپنے نبی کی، رسول کی، ان کی بات نہیں۔ ان پر میں کمپریہنسو کوئی 15-16 سال پہلے خطاب کر چکا ہوں، پھر دوبارہ بات کر دوں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کس کے پیچھے نہیں جانا؟ شعراء کے پیچھے۔ ایک تو وعدہ کر لیں کہ ایسے بد اصل نعت خاں کو بھی نہیں سنیں گے، نہیں؟ وہ ایک اور شعر بھی تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا، جنت علی دی میں بھی علی دا، میں نہ ویسی دے بیا کون ویسی ہے، کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ آئیے جی ایک آپ سے دو باتیں کرتے ہیں، مختصر باتیں کرتے ہیں جی۔ حدیث لے رہا ہوں جی امام مسلم کی، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں جی، اور غزوہ بدر میں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی ترغیب دلائی۔ کس کی ترغیب دلائی؟ جنت کی ترغیب دلائی۔ وہ آ کے پاس بیٹھ گئے اور وہ چادر کے پلو میں اتنی سی کھجوریں باندھ رکھی تھیں، تو آپ نے فرمایا جب ترغیب دلائی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو مجھے رب سے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ کیا ملے گا؟ جنت۔ این انا یا رسول اللہ ان قتلت، میں اگر شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ قال فی الجنت یا عمیر، اے عمیر تمہیں میرے رب کی جنت ملے گی۔ فلقا تمرات کننا فی یدیہ،
پلو کھولا، اتنی سی کھجوریں نکالی، ہاتھ پہ رکھیں، فرمائی کھجوریں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اگر میری توانائی جو ہے وہ ڈکریز ہونے لگے، اس توانائی کو بحال کرنے کے لیے یہ کھجوریں میں نے لی ہیں۔ کہتے ہیں بخ 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 قولا ما یحملک علی قولک، فرمایا یہ کیا بخ بخ کر رہے ہو، واہ واہ کر رہے ہو، واہ 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 واہ، آپ نے یہ واہ واہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں فخرج تمرات من قرنہ، اپنی اس کھجوروں کو باہر نکالا قرن سے، وہ جو باندھتے ہیں تلوار کے لیے، اور وہ نکالا ترکش سے، اور قال لئن انا حییت حتی آکل تمرات ھذا انھا لحیات طویلۃ، یا رسول اللہ ان کھجوروں کے کھانے میں اگر میرا وقت صرف ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دورانیہ ہوگا میری زندگی کا جو میں نے ضائع کر دیا۔ فرما بکانا معاہو، کھجوروں کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے، اوپر آسمان کی طرف اچھالا، من تمری ثم قاتلہم ثم قتلا، جا کے میدان میں کود گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے، اور آپ نے فرمایا وہ جنت لے گیا، وہ جنت لے گیا جس جنت کی آپ بے توقیری اور توہین اور اس کی تنقیص اور اہانت کر رہے ہیں، وہ جنت ان لوگوں نے کیسے حاصل کی ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، انہوں نے اپنا سب، کیا ان کی بیوی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، ماں باپ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا ان کا، سب کچھ قربان کر دیا۔ عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے صحابی، ان کے 6 بیٹے اور 6 کے 6 جہاد میں، اور کہا یا رسول اللہ میں نے جہاد کرنا، فرمایا آپ معذور ہیں، جہاد آپ پر نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میں بھی لنگڑاتا جنت میں چلا جاؤں گا تو کیا آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ جانے دیں مجھے، فرمایا تیرے 6 بیٹے جہاد کرے گا، میں مجھے جانے دیں، میں جاؤ چلے جاؤ، کیا چھڑی پکڑ کے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، جہاد کے اندر گئے، شہید ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ میں اپنی آنکھوں سے عمر بن جموع کو جنت کے اندر لنگڑاتے جاتے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ عمر بن ثابت بن وقش جو ہے غزوہ احد میں حدیث کا نمبر 3600 ہے، ابی ہریرہ راوی ہیں، اور وہ آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا حربا علی قومک، اپنی قوم کے پیچھے آیا ہے، ان کے پیچھے آیا ہے لڑنے کے لیے، تیرا قبیلہ لڑ رہا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں، اور رغبۃ فی اسلام، کہتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ، مجھے اسلام کی رغبت ہے، اور جا کے میدان میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ اور فرمایا انہ لمن اہل الجنہ، فرمایا عمر بن ثابت بن وقش اہل جنت میں سے ہیں، ان لوگوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں جنت کے حصول کے لیے قربان کر دیں، اور آپ کہتے ہیں تیری جنت بولنا ورثہ؟ آپ نے جنت کی توہین اور بے توقیری کی انتہا کر دی، حد کر دی۔ اور امام بخاری کی حدیث پڑھ دو آپ کے ذوق کے مطابق، آپ بتا دیجئے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں، حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، خود فیصلہ کر لیجئے گا اور ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ آیا یو اور فالنگ ان دس کیٹیگری۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحبون ان تبشر بالجنہ علی مساوی اعمالکم، فرمایا یہ میری امت کے لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ نہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں، فرمایا تحبون ان تبشروا، تمہیں یہ بات بڑی پسند ہے، تم محبوب رکھتے ہو ان تبشروا بالجنہ، تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دی جائے، علی مساوی اعمالکم، تمہاری ساری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دی جائے۔ زمینوں پر قبضے، دل آزاریاں، رشتوں کی قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، توہین کرنا، رزق حرام کھانا، ساری خراب، علی مساوی اعمالکم، کہتے ہیں ساری بدعمالیاں کر کے کہتے ہیں ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دو۔ انما باس اللہ محمدن، فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، مبشرن بالجنہ لمن اتاہ، یاد رکھو جو میری اطاعت کرے گا جنت میں وہی جائے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ اوہ ویری گڈ، یہ کوئی 5 سال کا بچہ بیٹھا ہے، کہتے ہیں وہ علماء صاحب دوزخ میں جائے گا، وہ دیکھیں کتنا سا اتنا چھوٹا سا بیٹھا ہے، کہتا ہے دوزخ میں جائے گا، کچھ نہیں کہتا آگے، آپ ناراض نہ ہو جائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ دوزخ میں جانے کے راستے بھی تھوڑے تھوڑے آپ کو بتاتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس وقت کوئی 12 منٹ 13 منٹ باقی ہیں، کوئی 3-4 منٹ آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ بس گریٹلی اسٹانشڈ، میں بچے کو اپنے نواسے کو چھوڑنے جاتا ہوں جی، اور اسکول چھوڑنے جاتا ہوں صبح،
تو وہ گور میں سے میں نے پانی کی بوتل لینی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ اندر گھس جاتا ہے، اور وہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ نا وہ کوئی لے کے ایک ایگ لے کے آتا ہے، انڈا لے کے آتا ہے۔ اچھا، وہ میں جب پیسے گنتا ہوں، بچہ میرے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ بیکری میں لے جاتا ہے، پانی کی بوتل کے پیسے دیتا ہے، وہ لے آتا ہے۔ میں نے کہا حیان یہ کیا لیا ہے؟ کہ نانا وہ کنڈر جوائے ہے۔ میں چپ کر کے گاڑی لے کے اسکول چھوڑ کے آ جاتا ہوں، بٹ آئی کوڈنٹ assess what is کنڈر جوائے، مجھے پتہ نہیں چلا کنڈر جوائے ہے کیا چیز ہے۔ ایسے ایک دن وہ تھوڑا ٹائم تھا، وقفہ تھا، تو رک گیا، تو میں نے کہا بیٹا دکھاؤ نا۔ میں کہ یار تم ہفتے میں 2 دفعہ لیتے ہو، میرا 300-400 روپے لگوا دیتے ہو۔ میں نے اس کی ماں سے بھی کہا، میں کہ وہ کہتی ابو آپ نہ لے کے دیا کریں۔ میں کہ وہ ہے کیا؟ کہتی اسی سے پوچھے کیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے کنڈر جوائے؟ تو کہتا نانا وہ اس کے اندر چیزیں نکل۔ میں کیا؟ کہتا مجھے نہیں۔ میں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح۔ کہتا کبھی چاکلیٹ نکل آتا ہے، کبھی ٹوائے نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو میں اب ہفتے میں کم پیسے لگواؤں گا، آپ کے ایک دفعہ کنڈر جوائے لے لوں گا۔ What do you think about it? Is it right to purchase it? Or the poison is injecting in your veins? یہ زہر آپ کی رگوں میں حرام کا زہر اتر رہا ہے۔ یہ کیا ہے کنڈر جوائے؟ Yes, different kind of toys. It is kind of gambling. It is kind of gambling. یہ جوے کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ ہاں، کس کی قسم ہے؟ کیسے کیسے لوگوں میں زہر اتر رہا ہے، اور میں بیٹھا جھوم رہا ہوں، محفلیں کر کے جھوم رہا ہوں بیٹھا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ قوم کی رگوں کے اندر کس طرح حرام اتارا جا رہا ہے، اور ہم شوق سے، میں خود ان میں ہوں۔ جب پتہ چلا تو میں نے شور مچایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں جو چیز خریدو وہ معروف ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ میری جملہ سمجھ آیا ہے؟ ٹپیکل جملہ ہے، فقہی سینٹینس ہے۔ جو چیز آپ خریدیں معروف، ڈو یو نو، آپ نے جو پیسے ادا کیے آپ کو پتہ ہے میں نے کیا خریدا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، معلوم ہو وہ چیز کیا ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہ ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اندر سے کیا نکلے گا اور اس کی کتنی مالیت ہوگی۔ انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ جوے کی قسم ہے۔ مجہول شے کی خرید و فروخت پر میرے نبی نے پابندی لگائی، اسے فاسد قرار دیا۔ اسے کیا قرار دیا؟ فاسد قرار دیا۔ اور میرے رب نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ جوے، یہ پانسے، یہ تیر، یہ شراب سارے شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ بچوں کنڈر جوائے لے کے دیں گے؟ جی، اسے لاٹری کہتے ہیں، بیلٹنگ میں کیسے؟ جی جی جی، نہیں، دیکھیں مجہول شے کے پیسے آپ کیسے دیں گے؟ یہاں تک تو پاسبل ہے کہ ایک سوسائٹی والوں نے کہا کہ بیلٹنگ ہوگی تو آپ کا پلاٹ سی بلاک میں، ڈی بلاک میں نکل آئے گا، پتہ ہے میں پلاٹ کے پیسے دے رہا ہوں، اس کی قیمت ہی ہے، دیٹ از اندر تھنگ، وہ تو ایک اور چیز ہے۔ ایک چیز آپ خرید کے لا رہے، ڈبہ میں نے خرید لیا، مجھے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کبھی کھلونا نکل آتا ہے، کبھی چاکلیٹ نکل آتی ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ، تو آپ پے کی یہ مجہول ہے، یہ کیا ہے؟ بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹوائز کی طرف، ایک پورشن میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ چاکلیٹ ہے ہی ہے، دوسرے پورشن میں ٹوائے ہوتا ہے۔ ٹوائے کی قیمت کتنی ہے؟ جو قیمت آپ پے کر رہے ہیں ڈفرینس ہوتا ہے نا، ظاہر اگر آپ نے 300 روپے کنڈر جوائے کا لیا، آپ نے اس میں سے آپ کا 10 روپے کا ٹوائے نکل آتا ہے، تو یہ استحصال نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا اس آیت کی زد میں نہیں آتا یہ؟ نہ مجھے یہ بتائیے کہ میں کوئی اس کلاس کا مجھے 50,000 دے دیں، آپ دے دیں گے 50,000؟ کہیں گے علامہ صاحب آپ کے دماغ میں خلل ہے، آپ کے دماغ میں خلل ہے، یہ کیسے خرید رہے ہیں؟ قیمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ بچوں کی رگوں کے اندر ہم انڈائریکٹلی اور غیر محسوس طریقے سے جو چیزیں اتار رہے ہیں، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ اور میرا خیال ہے بس کر دیتے ہیں، بس 5 منٹ رہ گئے، ورنہ آپ کو اور بھی مسائل بتاتے، آپ کو کوئی بلیئرڈ کے بارے میں بتاتے، کوئی کیرم بورڈ کے بارے میں بتاتے، آپ کو یہ پیسے جمع کر کے آپ میچ کھیلتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے نوجوان ینگ طبقہ جو بیٹھا ہے، یہ
3-3 5-5 ہزار دے کے دونوں ٹیموں والے پیسے دیتے ہیں اور پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ونر ٹیم جو ہے وہ پرائز لے جاتی ہے اور لوزر جو ہے وہ. Would you like to give your opinion on this? Is it impermissible or permissible? یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ 100% حرام ہے. تو آپ روکیں گے نا اپنے گرد و نواح میں؟ آپ خود بھی نہیں، یہ بچے نوجوان نہیں کھیلیں گے نا. اور جو دیکھیں میں نے آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کر دی ہے. میں نے کیا قائم کر دی ہے؟ جب تک نہیں پتا تھا تو نہیں تھا. جب میں نے حجت قائم کر دی، میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا. ممکن ہے رب مجھے کھڑا کر کے ان کے گریبان آپ پکڑیے کہ آپ نے کہا تھا یہ جوئے سے باز نہیں آئے. جن جن چیزوں سے آپ کو روک رہا ہوں یہی دین ہے. رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا یا رسول دین کیا ہے؟ فرمایا حلال اور حرام کا امتیاز. حلال اور حرام کا امتیاز رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سنتے عطا فرما دیجیے. جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں. جی جی مجھے انہوں نے ہوٹل بتائے. ہاں مجھے نہیں پتا وہ